بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جعلی پیر کس طرح سادہ لوگ اور عام سیدھے سادے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں راہ راست سے ہٹاتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور ان کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً چند دن پہلے کی بات ہے کہ شہر گجرانوالہ کے قریب ایک قصبہ مڈیالہ تیگا، وہاں ایک ایسا وقوعہ رونما ہوا جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ یہ وقوعہ اس طرح سے ہوا کہ اس حوالے سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی۔ تو جب وہ ویڈیو میرے تک پہنچی، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر لٹرلی میرے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ جو جعلی، جھوٹے اور مکار پیر ہیں وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور ان کو شرک پہ مجبور کرتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک پیر گاڑی میں بیٹھ کے مڈیالہ تیگا چوک کے اندر آتا ہے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے تقریباً 25-30 لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں، گلدستے ہیں، وہ پیر کا استقبال کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جاہل پیر وہاں پہ آتا ہے، اپنی گاڑی کو روکتا ہے، تو وہاں پہ موجود لوگ اس کا اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ ابھی گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سڑک کے اوپر ہی 20-25-30 لوگ ہیں، تو وہ سڑک کے اوپر ہی پریکٹیکلی اور فزیکلی اس پیر کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈول بجتے ہیں، بنگڑے ڈالے جاتے ہیں، اس پیر کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے قدموں میں وہ گر گر کے اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں، اس کے قدموں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور وہ پیر بڑے مزے سے وہاں کھڑا یہ سارا منظر انجوائے کر رہا ہے، اور وہ مزے لے کے وہاں پہ کھڑا ہے۔ اس پیر کی انسٹیگیشن کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے لوگوں نے جس طریقے سے اس کے استقبال میں نعرے لگائے ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ جو ویڈیو میرے پاس ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس ویڈیو کے اندر کس طرح کے سین دکھائے گئے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو قانونی پوزیشن بنتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 295A اس حوالے سے اس میں اس طرح ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of the citizen of Pakistan by words either spoken or written or by visible representations, insults or attempts to insult the religious or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295A کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے، لکھ کر کرتا ہے، بول کر کرتا ہے، ویزیبل ریپریزنٹیشنز کے ذریعے، یعنی کہ کوئی ایسا منظر جس کو دیکھا جا سکے، اس کے ذریعے کسی کے مذہب کی توہین کرتا ہے یا کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرتا ہے، اور اس سے کسی دوسرے شخص کے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف FIR کا اندراج کروایا جا سکتا ہے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس اوفینس کی پنشمنٹ 10 سال تک سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس میں جو بھی شخص اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو، لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو غلط رستے پر لے کے جائے، لوگوں کو اللہ کا رستہ بتانے کی بجائے وہ اس کو اپنی طرف ان کو اٹریکٹ کرے اور ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کو سجدہ کرنا غلط ہے، حرام ہے، جرم ہے، شرک ہے، اور جو بھی کوئی شخص ایسا کرے اس کے خلاف ہر صورت آپ قانونی کارروائی کریں۔ کیونکہ میں یہ آج کی ویڈیو ایک بطور مسلمان بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، میرے بطور مسلمان میرے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آج تک جتنی بھی پہلی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں صرف اور صرف میرا مقصد آپ کو قانون کے بارے میں آگاہی دینا ہوتا ہے، اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ میں آپ کو قانون کے بارے میں آگاہی دوں، تاکہ آپ کے گرد و نواح جو اس طرح کے رنگ باز قسم کے، فراڈی قسم کے، 2 نمبر قسم کے جعلی پیر موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہی کے رستے پر لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو کفر اور شرک کی حد تک لے کے جاتے ہیں، لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ یہ جو ابھی واقعہ مڈیلا تیگا کے اندر ہوا ہے، اس واقعے کے ہونے کے بعد اور یہ ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد وہ مڈیلا تیگا کے لوگ اور گرد و نواح کے تمام لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی، اور ان لوگوں نے ایک متعلقہ تھانے کے SHO کو اندراج مقدمہ کے لیے ایک اپلیکیشن بھی دے رکھی ہے، اور وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جعلی پیر کے خلاف اور جو اس کے چاہنے والے، اس کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ اس طرح کے جرائم آئندہ مستقبل میں نہ ہو سکے۔ ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، اس میں آپ نے یقیناً یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے پیر کے آنے کے بعد جس طرح سے نعرے لگائے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ میں اس حوالے سے بھی جو قانون ہے پاکستان کا وہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295C کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے الفاظ کے ذریعے، وہ چاہے لکھ کر ہوں، بول کر ہوں، یا کسی بھی ویزیبل ریپریزنٹیشن ہو، اس کو دیکھا جا سکے، اس حوالے سے آپ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی شخص جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی بے حرمتی کرے، ان کی توہین کرے، تو اس کے خلاف 295C پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR کروائی جا سکتی ہے، اور اس 295C کے مطابق جو کوئی بھی شخص ایسا کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو آج کی یہ ساری ڈسکشن کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آئندہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ اور لاسٹ پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ تمام تر آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔